بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اماں کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ باقی سب لوگ کھانا کھانے اندر جا چکے تھے۔ ایسے میں صرف میں متجسس روح تھی جو اماں کے اس عمل کا پس منظر جاننے کو بے چین تھی۔ دراصل اماں ہر جمعرات کو کھیر بناتی تھی، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی وہ کھیر چکھنے کی اجازت تک نہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ہم سب اس سے لا علم تھے اور یہ وجہ جاننا چاہتے تھے۔ جہاں باقی سب کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں ایک میں تھی جسے ہر چیز کو چھوڑ کر اسی بات میں دلچسپی تھی کہ اماں اس درخت کے نیچے وہ کھیر کیوں رکھتی ہیں، وہ بھی تب جب کسی کو بھی وہ کھیر چکھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے، تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اماں ہمیں وہ کھیر کھانے کیوں نہیں دیتی تھیں۔ یہی حقیقت پتہ لگانے کے لیے میں نے وہ کھیر کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اماں صرف اتنی ہی کھیر بناتی جتنی اس کے درخت کے نیچے رکھنی ہوتی، باقی کوئی کھیر بچتی ہی نہیں تھی۔ یہ درخت گاؤں کے وسط میں موجود تھا اور اس کے قریب قریب کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا میدان موجود تھا جہاں دن کے وقت بھی لوگ آنے کی جرت نہیں کرتے تھے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ اماں کے پیچھے پیچھے میں اس میدان میں پہنچی تھی جہاں وہ جنات کا درخت موجود تھا۔ اماں جو ہی کھیر کا برتن درخت کے نیچے رکھ کر ہٹیں اور واپس گھر کی طرف چلی گئیں تو میں تیزی سے اس کھیر کی طرف بڑھی۔ اماں کبھی بھی ہمیں یہ کھیر کھانے نہیں دیتی تھیں، اور جب میں نے اماں سے چھپ کر وہ کھیر کھائی تو میرا نام فضا ہے اور میری عمر اس وقت 14 سال ہے۔ کہنے کو تو میں چھوٹی ہوں، لیکن اپنے گھر میں سب سے تیز ترار ہوں۔ اس کی وجہ میرا تیز دماغ ہے جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی متجسس ہو جاتا ہے، اور جب تک میں اس چیز کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں کر لیتی تب تک میری طبیعت کو چین نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے گھر میں سب میری اس عادت کی وجہ سے مجھے بہت چھیڑتے ہیں، لیکن میں ہنس کر ٹال جاتی ہوں کہ ان کا کہنا کچھ غلط بھی نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں ہم 4 بہن بھائی، ماں باپ اور دادا دادی رہتے ہیں۔ میرے دادا دادی ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ میرے باقی چچا دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ پھوپھیاں بھی شادی کے بعد پیا دیس سدھار گئیں، لیکن میرے ابا نے گاؤں نہ چھوڑا کہ ان کا اصل یہی تھا۔ میرے دادا دادی بھی شہر جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی میرے ابا اماں نے بھی اصرار نہ کیا۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ سب سے بڑا بھائی، اس سے چھوٹی ایک بہن، بہن سے چھوٹی میں، اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی۔ میرا سب سے بڑا بھائی گاؤں کے ہائی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور کھیتوں میں ابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہماری اپنی زمین ہے جس پہ میرے ابا اور بھائی ہر قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور پھر اپنے لیے اناج رکھ کر یہ ساری فصلیں ہم شہر لے جا کر بیچ دیتے ہیں، جس سے ہمیں کافی آمدن ہوتی ہے، اور اسی آمدن سے ہمارا روزگار چلتا ہے۔ یہ آمدن اتنی تو ہو ہی جاتی ہے کہ ہم اچھے سے کھا پی سکیں اور پہن اوڑھ سکیں۔ غرض کہ ہم اپنے کھیتوں کے ذریعے ہی آنے والی آمدن سے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، جس میں خدا کا دیا سب کچھ تھا اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑے بھائی سے چھوٹی اور مجھ سے بڑی بہن 18 سال کی تھی، اور میٹرک کرنے کے بعد اب وہ گھر میں بیٹھی کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول کے بعد کوئی کالج نہیں تھا جس میں وہ آگے کی تعلیم جاری رکھ سکتی، اور آگے کی تعلیم کے لیے گاؤں کے لڑکے اور لڑکیوں کو شہر جانا پڑتا تھا، اور میری بڑی بہن شہر اکیلے آنے جانے سے گھبراتی تھی۔ تبھی اس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میرے ابا اور بھائی بھی اپنے کھیتوں میں مصروف ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے روز شہر لے جانے اور لے آنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ گھر میں وہ اب گھرداری سیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں تھی جو 9ویں کلاس کی طالب علم تھی۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھی، اور میرا ارادہ آگے شہر جا کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور میں اپنے شوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے ابا سے بھی پیشگی بات کر لی تھی تاکہ بعد میں مجھے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو، اور میرے ابا نے مجھے خوشی خوشی شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی تھا جو 10 سال کا تھا اور اس وقت 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ بھی گاؤں ہی کے لڑکوں والے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا اور میری طرح کافی تیز ترار تھا۔ میرے ابا اماں ہم چاروں بہن بھائیوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتے تھے،
کہ کہیں کسی بچے کے ذہن میں احساس کمتری یا دوسرے کے لیے حسد نہ آ جائے۔ بے شک وہ گاؤں کے سادہ لوہ لوگ تھے، لیکن وہ اس چیز کے بارے میں بے حد خیال رکھتے تھے۔ یوں تو ہماری زندگی بے حد پرسکون اور سہل گزر رہی تھی، لیکن ایک بات ان سب میں جو بہت عجیب تھی وہ گاؤں کے وسط میں موجود درخت تھا جس پہ جنات رہتے تھے۔ ہم سب اس درخت کو بچپن سے دیکھتے آئے تھے اور سنتے آئے تھے کہ اس درخت پہ جنات رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں ان جنات کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جہاں ان جنات کا ہونا ہمارے لیے حیرانی کا باعث تھا، وہیں میری اماں کا رویہ بھی ہمارے لیے تعجب خیز تھا۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ میری اماں ہر جمعرات کو اس درخت کے نیچے میٹھی کھیر بنا کر رکھ آتی تھیں، اور پھر وہ کھیر ہمیں چکھنے تک بھی نہ دیتی تھیں، بلکہ اس کھیر کو ہماری پہنچ سے دور رکھتیں اور ہر جمعرات کو جنات کے درخت کے نیچے رکھاتیں۔ اس کی وجہ سمجھنے سے ہم قاصر تھے، اور اماں کا یہ عمل ہم سب بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ پہل تو مجھے اس سب کی سمجھ نہیں تھی، مگر جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی میرے ذہن میں اس چیز کو لے کر تجسس ابھرتا گیا تھا کہ اماں ہم میں سے کسی کو بھی وہ کھیر چکھنے کیوں نہیں دیتی، اور اس کھیر کو جنات کے درخت کے نیچے کیوں رکھتی ہیں۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی کہ اس درخت پر جنات رہتے ہیں، اور اس بات کا بلند و بانگ اعلان بھی کرتی تھی، جس پر میری اماں مجھے ڈپٹ کر رکھ دیتی اور دادا دادی حلاوت سے مجھے سمجھانے لگتے کہ ایسے نہیں کہتے، لیکن میں ان کی ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میرے دوسرے بہن بھائیوں کو اس بات میں کوئی دلچسپی تھی نہ ہی اس سب کے بارے میں جاننے کا کوئی تجسس، جس کی وجہ سے اکثر میں چڑ جاتی تھی کہ انہیں اس بارے میں کوئی تجسس کیوں نہیں۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ وہ سب مل کر میرے ساتھ اس ساری حقیقت کا پتہ لگائیں، آیا کہ وہ جنات سچ میں ہیں بھی یا نہیں، یا صرف یہ گاؤں والوں کی اڑائی گئی افواہ ہے۔ لیکن میرے خیالات سن کر میرے بہن بھائی کانوں کو ہاتھ لگاتے مجھ سے دور بھاگ جاتے، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کی ہو جس پر میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ میں نے ایک دو بار کھیر کھانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے اماں کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ میں وہ کھیر کھا نہیں پائی تھی، بلکہ اس کی جگہ ابا سے ڈانٹ اور دادی سے مار کھائی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اپنی اماں سے پوچھا تھا کہ وہ ہمیں وہ کھیر کیوں نہیں کھانے دیتی جو وہ جنات کے درخت کے نیچے رکھتی ہیں، اور وہ جنات کے درخت کے نیچے وہ کھیر کیوں رکھتی ہیں، لیکن میرے سوال سن کر میری اماں نے مجھے زور سے ایک دھپ لگائی اور آئندہ اس بارے میں بات نہ کرنے کی ہدایت کی۔ مگر اماں کی اس ہدایت کے بعد میرے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب جب تک میں اس بات کی وجہ نہ جان لیتی یا جنات کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ دیکھ لیتی، تب تک میری بے چین روح کو سکون آنے والا نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ میں اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہی درخت والے جنات کی سوچیں اور وہ میٹھی کھیر گھومنے لگی تھی، اور میں ان سوچوں کو چاہ کر بھی جھٹک نہیں پائی تھی۔ تبھی میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس کے بعد کیا ہونے والا تھا میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میری تخریبی کارروائیوں سے میرے بہن بھائی دور ہی رہتے تھے، اور اگر میں کسی کارروائی کو سر انجام دینے کا سوچتی بھی تو وہ فٹافٹ اماں کو بتا دیتے، جس کی وجہ سے میری کئی بار اماں کے ہاتھوں دھلائی بھی ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کی بار میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، بلکہ جو کرنا ہوگا وہ خود اکیلے ہی کروں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تبھی میں مکمل طور پر تیار تھی۔ اس دن جمعرات تھی۔ اماں شام کے وقت وہ میٹھی کھیر جنات کے درخت کے نیچے رکھتی تھیں، اور اب شام ہو رہی تھی۔ میری بڑی بہن نے کھانا بنا لیا تھا، جبکہ اماں کھیر بنا رہی تھیں، اور شام ہونے سے پہلے انہوں نے کھیر بنا کر ایک برتن میں ڈال لی تھی، وہی برتن جو کھیر ڈالنے کے لیے مخصوص تھا۔ کھیر بنانے کے بعد میری اماں نے سب کو کھانا کھانے کے لیے کہا اور خود کھیر لے کر باہر کے جانب بڑھیں۔ میں نے ایک نظر سب کو دیکھا جو کھانا کھانے اندر جا رہے تھے، اور پھر دبے قدموں باہر نکلی اور چھپ چھپا کر ذرا احتیاط سے اماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تاکہ اماں مجھے دیکھ نہ لے۔ اماں کے پیچھے پیچھے میں اس میدان میں پہنچی جہاں وہ جنات کا درخت موجود تھا۔ اماں اس درخت کی جانب بڑھیں۔ آس پاس وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ویسے بھی یہاں لوگ آنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ اماں جو ہی کھیر کا برتن درخت کے نیچے رکھ کر ہٹیں اور واپس گھر کی طرف چلی گئیں تو میں تیزی سے اس کھیر کی طرف بڑھی۔
میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، جس پر میں نے سکون کا سانس بھرا اور کھیر والا برتن اٹھا کر اس میں سے چمچ بھر کر کھیر کھائی۔ کھیر بے حد لذیذ تھی۔ تبھی میں نے 2 اور چمچ لیے اور مزے سے کھانے لگی۔ میں اس وقت اپنے ارد گرد ماحول سے لاپرواہ اور بے نیاز ہو گئی تھی، لیکن اچانک میں چونکی۔ اماں کبھی بھی ہمیں یہ کھیر کھانے نہیں دیتی تھیں، اور آج جب میں نے اماں سے چھپ کر وہ کھیر کھائی تو میں چونک کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرے کھیر کھاتے ہی پورے میدان میں تیز و تند ہوا چلنے لگی تھی۔ میرے کپڑے ہوا کے زور سے پھڑ پھڑانے لگے تھے اور قدم زمین سے اکھڑنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہوا مجھے اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ ہوا کیا چلی، ہر طرف گہرے سیاہ بادل بھی چھا گئے اور اندھیرا یوں ہر طرف چھا گیا جیسے رات ہو گئی ہو، مگر ابھی صرف شام ہوئی تھی اور مغرب کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے تو رات بھی دیر سے ہی ہوتی تھی، اور اب یوں اچانک اندھیرے کا چھا جانا اور ہواؤں کا اتنی تیز سے چلنا مجھے چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر گھر کی طرف بڑھی۔ اتنی تیز ہوا میں چلنا تو مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں زمین پر اپنے قدم جماتی سنبھل کر گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے سے گزرا ہے۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ریت اڑ کر میری آنکھوں میں پڑی، جس کی وجہ سے مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آنکھوں کو مسلتی، کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ ابھی میں سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر کھینچا، جس سے میرا رواں رواں خوف سے کپ کپا اٹھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب مجھے میرے پاؤں سے گھسیٹتا ہوا اس درخت کے گرد گھسیٹتا گول گول چکر لگانے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں ریت چلی جانے کی وجہ سے میں کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر زمین پر رگڑنے کی وجہ سے میرے حلق سے درد کے مارے چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کمر میں دراڑیں پڑ گئی ہوں، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس ظالم کو مجھ پر رحم آ رہا تھا جو مجھے مار دینے کے در پہ تھا۔ میری آنکھیں دیکھ پانے کے قابل ہونے لگیں تو میں نے اپنی ٹانگ کو ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے میری ٹانگ اس کی گریب سے چھوٹ گئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی کہ تبھی اس نے میری چوٹی کو پکڑ کر کھینچا، جس سے میں جنات کے درخت کے نیچے جا گری۔ ہوا ابھی بھی چل رہی تھی اور اندھیرا بتدریج بڑھنے لگا تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو سامنے ہی سیاہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں کوئی شخص کھڑا تھا، جس کا چہرہ اس کی بڑی سی ٹوپی میں چھپا ہوا تھا۔ تبھی میں اسے واضح طور پر دیکھ نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے مجھ پر حملہ کرتا، میں نے تیزی سے ریت کی مٹھی بھر کر اس کی آنکھوں کی طرف اچھالی، جس سے وہ مجھ سے دور ہو کر اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور ادھر ادھر کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اپنے گھر کے جانے والے راستے کی طرف بھاگی۔ اس بیچ میں نے ایک بار بھی پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن بھاگتے بھاگتے جب میں اس میدان سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ باہر کہیں بھی نہ اندھیرا تھا، نہ ہی تیز طوفانی ہوا، بلکہ نارمل موسم تھا، جیسے میرے اس جنات کے درخت کے پاس جانے سے پہلے تھا۔ میں نے تیزی سے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، جس پر میں شکر کا گہرا سانس بھر کر تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ خوف اور بھاگنے کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا اور میں گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی تاکہ اپنا سانس بحال کر سکوں۔ گھر میں سب لوگ سامنے ہی پریشانی سے بیٹھے تھے۔ شاید مجھے نہ پا کر وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری اماں غصے سے میری طرف لپکی اور غصے سے پوچھنے لگی کہ کہاں تھی تم؟ کھانا کھانے کا کہا تھا تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سہم کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر بہانہ بنایا کہ ساتھ والی سہیلی سے کتاب لینے گئی تھی۔ میرے ابا نے پوچھا کہ کہاں ہے کتاب؟ تو میں نے ہڑبڑا کر کہا کہ وہ اس نے دی نہیں، سبق یاد کر رہی ہے۔ میری بات سن کر سب نے غور سے مجھے دیکھا۔ میری دادی نے کہا کہ یہی بات ہے یا چھپا رہی ہے؟ اگر سہیلی کے گھر گئی تھی تو یہ تمہارے کپڑے کیسے مٹی سے اٹ گئے؟ جس پر میں نے مٹی میں اٹے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بنا گڑبڑائے کچھ ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ کیسی دادی ہیں آپ جن کو اپنی پوتی پر یقین نہیں آ رہا؟ میں جھوٹ کیوں بولنے لگی؟ اگر یقین نہیں آ رہا تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو اپنی سہیلی کے گھر لے جاتی ہوں تاکہ اس سے پوچھ کر آپ کو یقین آ جائے کہ میں اس سے کتاب لینے کے لیے گئی تھی۔
آپ تو مجھ پر سیدھا سیدھا شک کر رہی ہیں، اور رہی بات کپڑوں کی تو آتے ہوئے گر گئی تھی میں نے جذباتی ہو کر کہا تو سبھی گڑبڑا گئے۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم گھر پر نہیں تھی تو سب پریشان ہو گئے تھے، اس لیے پوچھنے لگے۔ اب آ گئی ہو تو کھانا کھا کر پڑھائی کر لو۔ میرے ابا نے بات ہی ختم کر دی تھی، جس پر میں سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر میں نے خود ہی برتن سمیٹے اور دھونے لگی۔ اس سب کے دوران میں مسلسل جنات کے درخت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ میرے لیے بے یقینی کا باعث تھا۔ پہل مجھے لگا تھا کہ وہ جن تھا جس نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا، اور پہنچایا بھی۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، لیکن میں کرا بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں کا ہی کوئی آدمی تھا جس نے مجھے وہ میٹھی کھیر کھاتے دیکھ لیا تھا اور مجھے جان بوجھ کر مارنا چاہا تھا تاکہ مجھے سزا بھی دے سکے اور میں ڈر بھی جاؤں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ کوئی انسان ہی ہوگا، اس لیے اپنی سوچ پر مطمئن ہو کر میں نے برتن دھو کر رکھے اور پھر اپنے اور اپنی بڑی بہن کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ درد سے میرا برا حال تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنے کپڑے بدلے اور پھر بستر پر بیٹھ کر بازوؤں کا معائنہ کرنے لگی، جہاں خراشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایسی ہی خراشیں یقیناً کمر پر بھی پڑی تھیں، کیونکہ وہاں بھی مجھے شدید جلن ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے بازوؤں کا معائنہ ہی کر رہی تھی جب اچانک میری بڑی بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے آتے دیکھ کر میں نے تیزی سے آستین نیچے کی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ مجھے گلاس تھما کر اس نے کہا کہ یہ پی لو۔ میں نے گلاس تھام کر گھونٹ گھونٹ دودھ پینا شروع کیا تو وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی بولی کہ تم نے جو باہر کہا اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر دودھ کا گھونٹ میرے حلق میں پھنس گیا اور مجھے زبردست ڈھچکا لگا، جس کی وجہ سے میں بری طرح کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کچھ پل بعد خود کو سنبھال کر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گڑبڑا کر کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی، میں نے سچ ہی کہا تھا، جس پر میری بہن نے کہا کہ مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم اپنی سہیلی کے گھر نہیں گئیں اور کہیں گئی تھی۔ میں اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ تبھی میں نے غصے سے کہا کہ میں سب کو ہی جھوٹی لگتی ہوں، اب کوئی مجھ سے بات نہ کرے، میں تو جھوٹی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے دودھ کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور چادر سر تک اوڑھ کر اس سے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ لیکن کچھ دیر بعد میں نے سر چادر سے نکال کر دیکھا تو وہ دوسری طرف رخ موڑ کر سو چکی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اتنی مشقت کے بعد میں بے حد تھک گئی تھی۔ میں اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ یہ ایک صحرا تھا جہاں میں اچانک ہی آ گئی تھی، کب کیسے مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جو طوفانی ہوا کی وجہ سے ہر طرف اڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریت کا طوفان آ رہا ہو۔ میرے سارے کپڑے ریت سے بھر گئے تھے، جس سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں خوف زدہ ہوتی کپ کپانے لگی، جبکہ پیاس کی شدت سے میرا حلق خشک ہونے لگا تھا، مگر یہاں دور دور صرف ریت ہی ریت تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی گھر یا مکان۔ تو ایسے میں پانی کہاں سے ملتا؟ میں ابھی حواس باختہ ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک مجھے کچھ فاصلے پر وہی درخت ریتلی زمین سے پھٹ کر باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اچانک سے وہ درخت زمین سے یوں نکل رہا تھا جیسے جادو کر دیا گیا ہو۔ وہ درخت اب زمین سے باہر نکل آیا تھا اور اس کی شاخیں لمبی ہوتی ہوتی دور دور تک پھیلتی جا رہی تھیں۔ میں اس درخت کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ریتلی زمین میں دھسے پیروں کو بامشکل اٹھاتی اس درخت کے قریب جانے لگی، لیکن جوں جوں میں اس درخت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی وہ درخت مزید دور ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں چلتی چلتی گر پڑی، مگر وہ درخت اب بھی اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے گر کر گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنا پھولا ہوا سانس بحال کر کے اوپر دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، کیونکہ میرے سر کے اوپر کچھ فاصلے پر بیٹھی کھیر کے وہی برتن گول گول چکرا رہے تھے جو میری ماں جنات کے درخت کے نیچے رکھتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف برتن تھا، جبکہ یہاں
ایک نہیں 5 سے 6 ویسے ہی برتن تھے جیسے میری ماں میٹھی کھیر سے بھر کر جنات کے درخت کے نیچے رکھتی ہے۔ میں جو ان کو حیرت سے چکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اچانک ان کو دیکھتے دیکھتے میرا سر چکرانے لگا تو میں نے ان سے نظریں ہٹا لیں، لیکن تبھی وہ برتن ایک قطار میں سیدھے ہو کر میرے چہرے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، ایسے کہ ایک کے پیچھے ایک برتن تھا۔ میں ابھی حیرت اور خوف سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب اچانک میرا منہ خود بخود کھلا۔ میں نے اپنا کھلا منہ بند کرنا چاہا مگر نہ کر پائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرا منہ کھول دیا ہے۔ میں نے اپنا پورا زور لگا لیا مگر اپنا منہ بند نہیں کر سکی، بلکہ وہ یوں ہی کھلا رہا۔ اچانک سب سے آگے والا برتن میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور پھر نہ جانے کہاں سے اس میں ایک چمچ نمودار ہو گیا۔ میں خوف سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی ان برتنوں کے پیچھے سے جنات کے درخت کی لمبی لمبی شاخیں میری طرف لپکیں اور میرے جسم کے گرد اتنی مضبوطی سے لپٹ گئیں کہ میرے جسم پر اب صرف وہ شاخیں ہی شاخیں نظر آ رہی تھیں۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا کیونکہ ان شاخوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے درد اور گھٹن کے مارے تیزی سے چیخنا شروع کر دیا اور نہ جانے کب تک چیختی رہتی کہ میرے سامنے موجود میٹھی کھیر والے برتن میں موجود چمچ خود بخود گھوما اور خود بخود بھر کر میرے کھلے ہوئے منہ کی طرف بڑھا اور میرے منہ میں وہ کھیر ڈال گیا۔ میں خود بخود وہ کھیر کھانے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں چابی والی گڑیا ہوں جس کا خود پر کوئی بس نہیں ہے، بلکہ بس چابی گھما دی گئی ہے اور اب مجھے دوسروں کی من مرضی کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ ایک کے بعد ایک چمچ کھیر سے بھر کر میرے منہ میں گرتا گیا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے برتن باری باری آگے آتے رہے اور کھیر خود بخود ہی میرے منہ سے پیٹ میں منتقل ہوتی رہی۔ وہ کھیر اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اپنا پیٹ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں بے حد درد بھی ہو رہا تھا، لیکن میرا خود پر کوئی قابو نہیں تھا۔ میرا پیٹ اب بے حد پھول گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا۔ میں روحان سی ہوتی خوف زدہ سی اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی جب اچانک میرے سامنے سیاہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ ظاہر ہوئے، لیکن ان کے چہرے میری نظروں سے اوجھل تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، ان میں سے ایک نے زور سے میرے پیٹ پر لات رسید کی۔ میں جو پہلے ہی درد سے نڈھال تھی، اب شدید تکلیف کے مارے میں چیخ اٹھی تھی اور پھر مسلسل چیختی چلی گئی تھی۔ فضا فضا، یہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں یہ آواز سنتے اور روتی چلاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ چند پل لگے تھے مگر میرے حواس کچھ ہی دیر میں بحال ہو گئے تھے اور یہ دیکھ کر میں نے گہرا سانس بھرا تھا کہ میں اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پر موجود تھی۔ میرا پیٹ نارمل حالت میں تھا اور مجھے خالی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ارد گرد کسی قسم کی شاخیں لپٹی ہوئی نہیں تھیں اور میں بالکل آزاد تھی اور خود سے حرکت بھی کر سکتی تھی۔ خوف سے میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور مسلسل کانپ رہا تھا۔ میری بہن میرے سامنے بیٹھی ہوئی پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے مجھے پکارا تھا اور میں اتنے بھیانک خواب سے باہر آئی تھی۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ حقیقت نہیں تھی، بلکہ ایک خواب تھا، ایک ڈراؤنا خواب جس نے مجھے اتنا ڈرا کر رکھ دیا تھا کہ میں اس سب کو حقیقت سمجھ کر مرنے کے در پر ہو گئی تھی۔ میری بہن نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنا چیخ کیوں رہی تھی؟ تمہاری چیخوں سے ہی میری آنکھ کھلی اور میں تمہارے پاس آئی۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا کہ نہیں، بس برا خواب دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی۔ اس نے اتنا سنا تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا جو رونے کی وجہ سے آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ خواب اتنا حقیقت پر مبنی لگ رہا تھا کہ مجھے ہر تکلیف خود میں دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی شام کے واقعے کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، جو خوابوں میں بھی مجھے وہ درخت، کھیر اور میدان نظر آ رہا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا مگر وہ لوگ کون تھے؟ کیا درخت والے جنات؟ مگر مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ تو کیا خواب میں نظر آنے والا آدمی تھا جس نے جنات کے درخت کے پاس مجھ پر حملہ کیا تھا، تب جب میں نے چھپ کر جنات کی وہ میٹھی کھیر کھائی تھی جو میری ماں نے جنات کے درخت کے نیچے رکھی تھی؟ سوال بہت سارے تھے جو میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچتی چلی جا رہی تھی جب میری بہن ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے بولی کہ یہ لو پانی پی لو
اس سے تمہارے اعصاب پرسکون ہوں گے۔ میں نے سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی ختم کر دیا اور خالی گلاس اسے واپس تھما دیا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے واقعی مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا، جس پر میں نے گہرا سانس بھرا۔ میری بہن مجھے تسلیاں دلاسے دینے کے بعد اب پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے اسے سوتے دیکھ کر سوچا کہ اس سے حرف بہ حرف ساری بات بتا دوں، لیکن پھر رک گئی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، اپنے ساتھ اسے بھی کیا پریشان کرنا۔ اتنا سوچ کر میں اپنے بستر پر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا میں اس سے انجان تھی، لیکن یہ وقت ایک پرسکون نیند لینے کا ہی تھا تاکہ میرے تھکے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہو سکیں، ورنہ جو خواب میں نے آج دیکھا تھا وہ حقیقت ہوتا تو میری جان ہی نکل گئی ہوتی۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور پھر تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ اسکول جا کر میں نے اپنی دوستوں سے گاؤں میں موجود جنات کے درخت کی بابت بات کی اور ان سے وہاں کے جنات کے بارے میں رائے جاننا چاہی، لیکن کچھ لڑکیاں تو جنات کا ذکر سن کر ہی گھبرا گئی تھیں اور اٹھ کر چلی گئی تھیں، جبکہ کچھ نے اس بارے میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ جنات کا درخت ہے جہاں پر سالوں سے ان کا بسیرا ہے۔ میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی ان جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اکثر کا جواب نہ میں ہی نکلا تھا، جسے سن کر میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ جب کسی نے ان جنات کو دیکھا ہی نہیں تو پھر سب لوگ ان کے ہونے پر یقین کیوں رکھتے ہیں۔ انہی سوچوں میں سارا دن گزار کر اپنی کلاس کی لڑکیوں کے جوابات کے تجزیے کرتی میں چھٹی کے بعد گھر لوٹ آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے یہی سوال اپنے گھر میں موجود سب لوگوں سے باری باری پوچھا تھا، لیکن سب کا جواب نہ میں ہی نکلا تھا کہ کسی نے بھی ان جنات کو نہیں دیکھا تھا جو اس درخت پر رہتے ہیں۔ میرے سوالات پر مجھے میرے دادا دادی اور اماں ابا نے گھوری سے ضرور نوازا تھا، مگر میں ہٹ دھرم بنی رہی اور پھر سب کے جوابات نہ میں سننے کے بعد میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے، مگر اس خواب نے میری جان نہیں چھوڑی تھی جو میں نے کل رات دیکھا تھا۔ یوں تو روز کا خواب ہی مختلف ہوتا تھا، مگر ہر خواب میں کچھ چیزیں ہمیشہ مشترک ہوتی تھیں، جیسے میں درخت، کھیر کے برتن اور وہ عجیب سے آدمی ضرور شامل ہوتے تھے جن کے چہرے میں کبھی بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ پہلے میں بے حد ڈرتی تھی، جیسے وہ خواب نہ ہو بلکہ حقیقت میں میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عادت ہوتی گئی تھی۔ میں ان خوابوں سے ڈرتی تو تھی، لیکن اب مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اس درخت پر جنات نہیں رہتے ہیں، بلکہ لوگوں نے یوں ہی افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ میں اب اس درخت اور جنات کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ آج بھی جمعرات تھا اور آج بھی میری اماں نے میٹھی کھیر بنائی تھی۔ میں نے اماں کو منع بھی کیا تھا، لیکن اماں مجھے ڈپٹ کر کھیر کا برتن لے کر جنات کے درخت کے نیچے کھیر رکھنے چلی گئی تھی۔ لیکن اس بار نہ ہی میں اماں کے پیچھے گئی تھی اور نہ ہی کھیر کو کھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ اس درخت پر جنات نہیں رہتے۔ اماں کب واپس آئیں مجھے علم نہیں تھا۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر سبق یاد کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پھر جلد ہی میں گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے کمرے میں ایک عجیب سا شور برپا ہوتا محسوس ہوا۔ تیز طوفانی ہواؤں کی سرسراہٹیں، بادلوں کی گھن گرج، چمگادڑوں کی چیخو پکار، تیز بہتے پانی کی بوچھاڑ، کسی کی اونچی آواز میں رونے اور بین کرنے کی آواز، یہ ساری آوازیں مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں جو کسی بھی سننے والے کی سماعتوں پر گراں گزرتا، جیسے میری سماعتوں کو یہ کریہ سا شور نیند میں بھی گراں گزر رہا تھا۔ میں نے سوتے میں ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس شور سے پیچھا چھڑانا چاہا، لیکن ناکام رہی، بلکہ وہ شور مزید بڑھتا گیا۔ ابھی میں آنکھیں کھولے بنا ہی ناگواری محسوس کرتی سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک کسی نے زور سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی کیونکہ مجھے اپنا کندھا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تکلیف سے کراہ کر اپنا کندھا سہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ابھی دوبارہ لیٹتی کہ ایک بار پھر کسی نے میرے دوسرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں تکلیف سے بلبلا کر اس کی طرف پلٹی، مگر اس طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ آج دادی کے ساتھ سونے والی تھی جن کی طبیعت خراب تھی۔
ابھی میں اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا تو میں الٹتی ہوئی جا کر زمین پر گری۔ تیر کی سی تیزی سے سیدھے ہوتے میں نے کمرے کا جائزہ لیا مگر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا یہ خواب ہے، مگر میں نے خود کو چٹکی کاٹی تو درد کا احساس ہوا، جس کا مطلب تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اور یہ احساس ہوتے ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خوف سے پیچھے کو کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ اچانک کسی نے میری ٹانگ پکڑی اور مجھے بری طرح سے گھسیٹ کر اور پھر اٹھا کر نیچے پٹخا۔ تکلیف کے مارے میں چیخ اٹھی، مگر اس نے مجھے ایک بار پھر نیچے پٹخا۔ میں پھر چیخ اٹھی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ جانے کیوں اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جنات ہی ہیں جو مجھے ان کے ہونے پر یقین نہ کرنے کی سزا دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کا سامان کرتی، اچانک اس نادیدہ جن زادے نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو میں نیچے جا گری اور بری طرح رونے لگی۔ اچانک کمرے میں آواز گونجی کہ اب یقین آیا کہ ہم سچ میں ہیں۔ وہ آواز بے حد بھاری بھرکم تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی آواز ہو۔ میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے یقین آ گیا ہے، پلیز مجھے مت مارو۔ میری بات سن کر وہ کہکا لگانے لگا اور اس کے کہکے سے میرا پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ خوف سے میرا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اچانک میرا پیر کسی کی پکڑ میں آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا، کیونکہ یہ وہی تھا جو نہ صرف خوابوں میں آتا تھا بلکہ جس نے مجھے اس شام نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ جس شام میں نے اپنی اماں کا پیچھا کر کے جنات کے درخت کے نیچے سے وہ کھیر کھائی تھی جو میری اماں ہر وقت جمعرات کو جنات کے درخت کے نیچے رکھتی تھیں۔ میری چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، لیکن حیرت اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ میری چیخیں سن کر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوف سے روتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں وہ بھیانک سا جن زادہ میرا پاؤں پکڑے اب گھسیٹ کر باہر لے جا رہا تھا۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ اور پیر تھے، بلکہ اس کے لمبے 10 فٹ کے قد کی طرح۔ اس کے ناخن 2-2 انچ لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی اور بالکل سفید تھیں جن کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں اور ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ بھدے مگر موٹے تھے جو اس طرح سرخ ہو رہے تھے جیسے اس نے خون پی رکھا ہو۔ سب سے عجیب اس کی ناک تھی، چپٹی اور لمبی، جو اس کے چہرے کی حد سے بھی باہر نکلی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا رنگ سیاہ مائل سرخ تھا۔ وہ پورا کا پورا بے حد بھیانک تھا، جسے دیکھ کر میری جان آدھی ہو رہی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تو میں زور زور سے چیخنے لگی تاکہ کوئی تو میری آواز سن کر باہر نکلے۔ میں نے اپنی ٹانگ کو جھٹکا دے کر خود کو چھڑوانا چاہا تو اس نے غصے سے اپنے ایک ہاتھ کے لمبے نوکیلے ناخن میری پنڈلی میں گھسیڑ دیے۔ درد سے میری آنکھیں ابل پڑیں اور جان تب نکلی جب اس نے اپنے ناخن باہر کھینچے اور اس کے ناخنوں کے ساتھ میری پنڈلی سے گوشت کا ایک لوتھڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میری چیخوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ درد کے مارے میرا برا حال تھا اور وہ جنزادہ چپڑ چپڑ کر کے میری ٹانگ سے نوچا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میری ٹانگ اس نے چھوڑ دی تھی۔ میں کراتی ہوئی پیچھے کو کھسکنے لگی تاکہ اس سے بچ کر بھاگ سکوں۔ میں لنگڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی زخمی ٹانگ کو بامشکل گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابھی میں دروازے تک پہنچی تھی جب ایک بار پھر وہ مجھ تک پہنچا اور دھاڑ کر بولا کہ تو نے ہمارا رزق چرانے کی کوشش کی ہے، تجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے بالوں سے دبوچنے لگا تو میں پھر سے درد کے مارے روتی ہوئی چیخنے لگی۔ اس کے ارادوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بالکل بخشنے والا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آج میری جان اپنے بھیانک طریقے سے نکال لیتا، اچانک میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ماں کے ساتھ بڑی بہن بھی دروازے میں نمودار ہوئی۔ وہ دونوں مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھیں اور جلدی سے میری طرف لپکیں۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ جنزادہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا اور میں درد سے چیخ چیخ کر نڈھال ہو رہی تھی، جس پر میری ماں اور بہن حواس باختہ ہو کر مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئیں، اور جب انہوں نے میری پنڈلی کا معائنہ کیا تو خوف سے ان کی بھی چیخیں نکل گئیں، جہاں سے گوشت کا ایک لوتھڑا غائب تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میری ماں نے تیزی سے میری مرہم پٹی کی اور پھر بہن کو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لانے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو میری ماں نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، اتنا بڑا زخم کیسے آیا تمہیں؟ میری ماں کا پوچھنا تھا کہ میں زاروں قطار رونے لگی
اور پھر میں نے بنا کچھ بھی چھپائے حرف بہ حرف اپنی ماں کو شروع دن سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا کہ کیسے میں نے اس کا پیچھا کیا اور جنات کے درخت کے نیچے رکھی ہوئی وہ میٹھی کھیر کھائی، کیسے وہاں مجھ پر کسی نے حملہ کیا جسے میں نے گاؤں کا آدمی سمجھا، پھر کیسے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آج جمعرات کی رات کیسے وہ جن زیادہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے زخمی کر کے ان کو آتا دیکھ کر غائب ہو گیا۔ میری ساری بات سن کر میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، جس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے وہ کھیر کھائی تھی اور اب اس مصیبت میں پڑ گئی تھی جس سے نکلنا شاید میرے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن اب میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، کسی نہ کسی طرح ہی صحیح اس مسئلے کا حل نکالنا ہی تھا، ورنہ میری جان عذاب میں آ جاتی۔ اس مسئلے کا حل میں خود نہیں نکال سکتی تھی کیونکہ وہ ایک جن زیادہ تھا جس سے میں ٹکرا گئی تھی۔ میری ماں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا کہ تم پوچھتی تھی نا کہ میں کیوں جنات کے درخت کے نیچے میٹھی کھیر رکھتی ہوں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میرے دل میں بھی یہی تجسس امڑا تھا جو تمہارے دل میں امڑ آیا ہے اور آج تمہیں اس حال میں لے آیا ہے۔ یہی جنات یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ درخت کبھی کاٹا نہیں گیا۔ میں نے بھی وہی کیا تھا جو تم نے کیا، جس کی وجہ سے وہ جنات میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور مجھے مار دینا چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ میں مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن پھر انہی دنوں ایک نیک بزرگ یہاں آ کر بس گیا اور پھر اسی بزرگ نے میرا پیچھا ان جنات سے چھڑوایا۔ ان جنات نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن ایک شرط پر کہ میں ہر جمعرات کو شام کو ان کے درخت کے نیچے کھیر رکھا کروں گی۔ مجھے اپنی جان بچانی تھی، تبھی میں نے حامی بھر لی کہ یہ ایسا کوئی کام مشکل نہیں تھا۔ تب سے لے کر آج تک میں ہر جمعرات کو ان جنات کے درخت کے نیچے کھیر رکھتی ہوں۔ اب تم نے بھی ان سے دشمنی مول لی ہے تو شاید اب تمہیں بھی یہی کرنا پڑے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کہاں میں ان جنات کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی اور کہاں میری ماں مجھے ہر جمعرات کو وہاں کھیر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تو میری بہن نے ہلدی والے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھا دیا، جسے گھونٹ گھونٹ پینے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ درد سے سونا تو محال تھا، لیکن دودھ پینے سے کچھ طاقت محسوس ہوئی تھی، تبھی میں گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اگلا دن چڑھ چکا تھا، جمعرات گزر گئی تھی اور وہ جن بھی جا چکا تھا۔ اب شاید وہ پھر سے اگلی جمعرات کو آتا اور میرے ساتھ وہی سلوک کرتا جو کل رات کو کیا تھا۔ میری ماں ناشتہ کرنے کے بعد مجھے لے کر گاؤں کے آخری کونے میں پہنچی، جہاں اسی بزرگ کا بیٹا رہتا تھا اور جنات وغیرہ کو قابو کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ بزرگ خود کچھ سال پہلے وفات پا چکا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے نے اس کام کو سنبھال لیا تھا۔ میری ماں نے بزرگ کے بیٹے کو ساری بات بتائی، جسے سن کر اس نے پہلے مجھے ڈانٹا اور پھر پیار سے سمجھانے کے بعد کاپی پینسل لے کر کچھ لکھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے تعویذ بنوا کر پہن لینا، اس سے جنات تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے، نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور تمہیں ہر جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جنات کے درخت کے نیچے ایک دیا جلانا ہے اور یہ کام 15 دن تک کرنا ہے۔ اس کے بعد مسلسل 15 دن تک اپنی ماں کی جگہ پر تم وہ کھیر بنا کر جنات کے درخت کے نیچے رکھنے جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی کہ وہ جنات تو مجھے مار ڈالیں گے، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا، اس تعویذ کی بدولت وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں اس کی بات مان گئی اور پھر ہر روز رات کو دیا اور ماچس لے کر جنات کے درخت کے قریب جانے لگی اور دیا جلانے لگی۔ شروع میں وہ جن مجھے نظر آتا تھا اور اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ 15 دن تک میں نے وہاں دیا جلایا اور 15 دن تک میں اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا کر جنات کے درخت کے نیچے رکھنے لگی، اور 1 مہینے بعد یہ عمل بزرگ کے بیٹے کے کہنے پر ترک کر دیا، لیکن تعویذ نہیں اتارا۔ ان جنات نے اس کے بعد مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، جس کا مطلب تھا کہ ان کا مجھ پر غصہ ختم ہو چکا تھا اور میرا دوستانہ رویہ ان کو موم کر چکا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ میری جان بچ گئی، لیکن آئندہ کے لیے میں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی بھی ایسے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی جس میں جان جانے کا خدشہ ہو۔ اس 1 مہینے میں میرا زخم بھی بھر گیا تھا، لیکن نشان باقی رہ گیا تھا، جسے میں جب بھی دیکھتی تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا
جب اس جنزادے نے مجھ پر حملہ کر کے کم و بیش مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ اب میں اپنی اماں کے ساتھ خود کھیر بنواتی ہوں اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہاں کھیر رکھنے بھی جاتی ہوں، لیکن کچھ عرصہ بعد میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں شہر میں ہاسٹل منتقل ہو گئی اور وہاں اپنی پڑھائی جاری رکھنے لگی، جس کی وجہ سے میں اپنا یہ معمول جاری نہ رکھ سکی۔ میں پڑھائی میں کچھ اس طرح مصروف ہوئی کہ گاؤں میں بھی کم ہی آنا جانا ہو پاتا تھا، لیکن میری ماں اب بھی جنات کے درخت کے نیچے کھیر رکھتی اور میں بھی جب گاؤں جاتی تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہوں۔ یوں تو میں اس واقعے کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور اپنی زندگی میں بے حد سنجیدہ ہو چکی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنی پنڈلی پہ اس زخم کا نشان دیکھتی ہوں جو اس جنزادے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے میری پنڈلی پہ نصب ہو گیا تھا، تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب اس جنزادے نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے مارنا چاہا تھا۔ اگر تب میں ہمت نہ کرتی تو شاید آج زندہ بھی نہ ہوتی، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا اور آج میں ان سب مصائب سے دور بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔